جنیوا میں ہونے والی جو تقریب 19 تاریخ کی ہے، اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو یہ بیرون ملک ہے لیکن پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شروعات ہوگی ایک معاہدے کی طرف جانے کی، یا ابھی بھی اس میں کچھ ہکپس برقرار رہیں گے؟ جی دیکھیں، جو انٹرم ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ سیز فائر کر کے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول کے ایک ڈیوریبل ایگریمنٹ کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے، ایران اور امریکہ کی طرف سے ایک رضامندی ہے کہ 19 تاریخ کو جب فارملی ایگریمنٹ جو انٹرم ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہو جائے گا، تو اس کے بعد باقاعدہ ایک لانگ ٹرم ڈیوریبل ایگریمنٹ کے لیے بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو پہلے ہکپس ہو رہی تھیں وہ شاید سب دور ہو گئی ہیں۔ دونوں پارٹی کی طرف سے رضامندی ہے، اور پاکستان صاف ظاہر ہے اس چیز کو خوش آمدید کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، اور پاکستان نے پہلے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور پازیٹیو رول پلے کیا اس دونوں فریقین کو مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے، اور ان کے درمیان جو مختلف اختلاف رائے تھی یا ڈفرینٹ ویوز سے یا کنفلکٹ سے ویوز، ان کو دور کرنے میں پاکستان نے دوسرے اور دوست ممالک جو ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ترکی ہے اور مصر ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ان اختلافات کو دور کرنے میں پاکستان نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو صاف ظاہر پاکستان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو آئندہ جو مذاکرات ہیں وہ بھی مثبت ڈائریکشن میں بڑھتے رہیں، اور اگر کسی وقت دونوں فریقین میں سے کسی نے ضرورت سمجھی تو صاف ظاہر ہے پاکستان اپنا جو ہے ایک دوبارہ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اچھا، لیکن اب جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی سر کہ 300 تقریباً ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی امریکہ کرنے جائے گا، پہلے تو اس تاثر کو رد کیا گیا، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نجی سرمایہ کاری فنڈ نام کی کوئی چیز ہوگی۔ تو آپ اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس سے ایک تو ایران کو کتنا استحکام ملے گا، دوسرا امریکہ کے لیے یہ کتنا ایک چیلنجنگ قدم تھا، کیونکہ امریکہ یا اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے ماضی میں کہ ایران ترقی کرے؟ میرا خیال میں یہ اب جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، میں نے جے ڈی وینس صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جس میں انہوں نے اس چیز کو مختلف شرائط سے وابستہ کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ جب بات چیت شروع ہوگی سوئٹزرلینڈ میں ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ کے لیے، تو اس میں کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے، کس طرح سے دونوں فریقین آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ایک سٹیج پہ جا کے اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے زیادہ طور سے خلیجی ممالک سے، تو اس میں کافی ifs اینڈ بٹس ہیں، اور اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ $300 بلین کا جو سرمایہ کاری جو ہے خلیجی ممالک سے ایران میں ہوگی، وہ یا کشت یا ایک تھوڑے عرصے میں بھی میرے خیال میں قبل از وقت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ جب مذاکرات اب سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں یا جہاں بھی شروع ہوتے ہیں، تو وہ ان میں پیش رفت کس طرح سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری جو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو صاف ظاہر یہ ہے کہ نیوکلیئر ایشو پہ کیا پروگریس ہوگی، اور پھر ایران کا جو ایک اور بھی یعنی ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز امریکہ نے امپوز کی ہوئی ہیں وہ دور کی جائیں، ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیلی اٹیکس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے، تو کسی صورت میں ان کو کمپنسیشن پے کی جائے۔ تو یہ جو $300 بلین کے فنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بہت ہی ایک انیشل سٹیج پہ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ الٹیمیٹلی کیا شکل اختیار کرتا ہے وہ اس وقت اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں سر یہ جو ایک ممکنہ معاہدہ سرکولیٹ کر رہا ہے 14 نکاتی، اس میں بہت سی کلوزز ہوں گی، ویسے تو obviously وہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے، لیکن اب جس طرح اس میں بات ہو رہی ہے کہ جی مرحلہ وار پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے فروزن ایسٹس بحال ہوں گے، پھر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا، پھر مستقل جنگ کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، لبنان کے اوپر بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہوگا اسرائیل کی موجودگی میں، جو کہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ ختم ہو؟ آپ خود بھی رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، ایران میں آپ نے سرو کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو کنونس کر سکے گا امریکہ اور یہ معاہدہ برقرار رہ سکے گا؟ اس معاہدے کے اوپر جو انٹرم ہوا ہے اور جو مذاکرات اب شروع ہونے والے ہیں، اس میں دنیا میں ایک ملک ہے جس کو اس کے اوپر ناخوشی ہے یا ناراضگی ہے یا ناپینس ہے، وہ اسرائیل ہے۔
اور وہ اسرائیل جو اس وقت بھی خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسپینر ان دا ورس یا کوئی اسپوائلر کا جو رول ہے نا وہ ادا کرے. تو اس لیے ایران اور یو ایس کو بھی اس طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے. پاکستان اور دوسرے دوست ممالک جو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھیں, سب کو اسرائیل کی طرف سے کسی غلط قسم کے کام کے لیے اور اس کی پیش بندی کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اپنا تیار رہنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے جو میں نے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے بیانات میں نتن یاہو کے اقدامات پر, خاص طور پہ جو لیبنان میں انہوں نے حملہ کیا اس پہ اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب امریکہ اس اسٹیج پہ آ کے اسرائیل کو کوئی ایسی ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا جس سے یہ جو معاہدے کو پرسوں سائن ہونا ہے باقاعدہ اس کی سگنیچر ہونے میں, سائن ہونے میں یا آئندہ آگے مذاکرات کو روکنے میں کوئی منفی کردار یعنی اسرائیل کو ادا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ کیونکہ اس میں امریکہ کا اپنا جو مفاد ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ لڑائی کو روک کے ایران کے ساتھ مل کے جو مختلف ان کے کنسرن ہیں, جیسے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے, ان کا میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, یا مختلف جو گروپس ہیں جس کے ساتھ ایران کے تعلقات ہیں, ان کے معاملے میں وہ بات چیت کر کے ایران کے ساتھ کسی نتیجے پہ اور ایگریمنٹ میں پہنچنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ اب ٹرمپ صاحب نتن یاہو کو کوئی غلط قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے, اور کیونکہ اسرائیل کی امریکہ کے اوپر بہت ڈپینڈنس ہے تو اس لیے اسرائیل امریکہ کے ویوز کو اگنور نہیں کر سکتا. اگرچہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بہت مضبوط ہے اور اس کے حامی جو ہیں ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کے حمایت میں کوئی درپردہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے.